شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور غوث پاک کی طرف سے کی بارگاہ سے بڑا خاص تحفہ جو سینوں کا راز شب جمعہ میں اولیاء کاملین کی طرف سے جو ایک خاص عمل تھا اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا بات ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ انڈونیشین بزرگ ہیں، ان کا ایک طویل عرصہ وہیں گزرا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ رات کو وہاں سو رہے تھے تو ان کو سوتے ہوئے کسی نورانی بزرگ نے بیدار کیا۔ واہ واہ۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تھے اور پھر ان کو یہ عمل ارشاد فرمایا ہے جی۔ اور یہ غوث قطب ابدال ان کی نماز بھی کہا جاتا ہے شب جمعہ میں، یعنی یہ نوافل کا اہتمام کرنا۔ تو اس میں قربان جائیے، یہ فتوحات اور تذکیر خلائق کے لیے بہترین عمل ہے کہ الحمدللہ جو چاہتا ہے کہ باطل قوتوں پہ میرا غلبہ آ جائے اور میں جہاں قدم رکھوں کامیاب ہو جاؤں، اور پھر الحمدللہ تذکیر خلائق یعنی دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جیسے ہندوؤں کو مسلمان کرنا، خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر 2 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا، 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان ہوئے جی۔ تو کیا بات ہے، آپ تذکیر خلائق تھے، یعنی وہ مسخر ہو جاتے تھے، آپ کی نگاہوں میں وہ کمال تھا، اللہ کے کلام کی برکت سے اللہ کی اتنی معرفت آپ نے پالی تھی۔ تو یہ ایک خاص عمل ہے، یعنی شب جمعہ میں 2 رکعت نوافل ادا کیے جائیں۔ شب جمعہ میں رات میں کسی بھی ٹائم حضرت جو ان کی طرف سے تھا نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کی جائیں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین 6 بار پڑھی جائے اور پھر دوسری رکعت میں سورہ یاسین 5 مرتبہ، صحیح 11 ہو جائیں گے۔ ہاں 11 مرتبہ 2 رکعت نوافل اس طرح پڑھیں۔ آپ یقین جانیے حافظ صاحب، جن بزرگوں نے یہ عمل پڑھا ہے اور کوشش کی، میں نے بھی جب اس کو پڑھا، اس کے فضائل ثمرات بیان سے باہر ہیں۔ ایک تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، پھر آپ 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، ایک سورہ یاسین پر 10 قرآن پاک کا ثواب ہے، اور نماز میں ثواب 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب ایک آیت پر 100 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں نماز کے اندر۔ تو بفضل تعالیٰ یہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں فتوحات ہو، یعنی یہ بادشاہوں کے لیے ہے جو سپہ سالار ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں، علماء میں جو اکابرین ہیں، جو سلطنت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی خدمت کریں، اسلام کے لیے فتوحات ہوں اور تذکیر خلائق ہو، تو یہ مجرب عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ آج جب وہ خود پڑھیں گے، ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب 2 باتیں، سورہ یاسین اس برکت سے اللہ کے حفظ کر لیں، حافظ قرآن کے تو وارے نہیں آ رہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گھر ویران گھر کی مانند ہے کہ جس گھر میں کچھ قرآن نہیں، وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے کہ جس میں خود بھی قرآن نہ، کچھ بھی قرآن نہ ہو۔ تو میں کہتا ہوں سورہ قرآن، ماہ رمضان ہے ہی قرآن سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ، تو کم از کم سورہ یاسین ہی حفظ کر لیں۔ اور ماشاءاللہ یہ بتایا، جب کسی کو بتایا قاری صاحبان کو، تو وہ حفظ نہیں تھی، وہ حفظ کرنا شروع کر دیتے۔ تو الحمدللہ اسی طرح جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو بہترین ہے یہ الحمدللہ، جو علماء ہیں۔ تو میری گزارش ہے سورہ یاسین کو حفظ کر لیں اور اس عمل کو آپ الحمدللہ آپ کریں۔ اس عمل کے بعد فرائض اور واجبات کے بعد آپ کو کسی وظیفے یا ذکر کی ضرورت نہیں پڑے گی الحمدللہ۔